دین کی بات کو دل کے کان سے سننے کی دو قسم کی بات مولانا کہتا ہے گوشے گیل پپی کھا لے گیل کہتے ہیں مٹی کو. یہ بول سکتے ہو حضور. جانوروں کے جو کان ہیں وہ مٹی کے ہیں, اس کے ساتھ دل کا تعلق نہیں ہے. وہ آواز سنتے ہیں, بعد خدمت میں آیا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں, کھانا کھلانے والا کیونکہ سمجھ دل میں ہوتی ہے. ان کے پاس گوشے گل ہے, مٹی کی کان, کیچڑ کے کان. ایک ہے گوشے دل, وہ انسانوں کے پاس ہے. ایک ہے تعلق دل سے. تیل وغیرہ بوتل میں ڈالنے کے لیے ایک آٹا ہوتا ہے ایسا, اس سے پھر وہ بوتل میں تیل جاتا ہے. تو کانوں کی مثال ایسی ہے دلوں کے لیے, کہ کانوں کے راستے سے حق یا باطل دلوں میں جائے گا. میں نے بات, اس لیے دل کے کان سے بات سننی ہے, ورنہ تو ٹیپ کھول دو اور پھر سو جاؤ یہاں بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے, وہ آواز کیسے کرے گی مشین؟ حق اور ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا تعلق ہے؟ اس لیے دین جو ہے تو کھانے کا کیا ہوا, وہ کیا مزاج کے بھی خلاف ہے, رواج کے بھی خلاف ہے, مفاد کے بھی خلاف ہے, خواہشات کے بھی خلاف ہے. تو کھانا نہیں ہے وہی ساتھی کو بلا لیں گے, بولے اس کا مسئلہ نہیں پیچھے نہیں. ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر کے دین ملے گا, خواہشات کے ساتھ دین نہیں ملے گا, اپنے مفاد و غرض کے ساتھ دین نہیں ملے گا. اپنے مزاج کے مطابق آدمی رہے تو کتنا دین نہیں ملے گا. اپنے دماغ پر رہے, اپنی قوم اپنی برادری کی جو عبادت ہے تو اس سے کیا ملے گا؟ یہ کچھ نہیں ملے گا. تو دین مزاج کے خلاف, رواج کے خلاف, مفاد کے خلاف, خواہشات کے خلاف. خدمت ہمارا مزاج دینی بنے. دینی مزاج کیا ہوتا ہے؟ دینی مزاج جو ہوتا ہے وہ انقیاد اور طاعت ہوتی ہے. یہ دینی مزاج ہے. ٹھیک ہے, یہ زندگی میں انقیاد اور تابعداری آ گئی. یہ دینی مزاج, اس کو دینی مزاج کہتے ہیں. انقیاد, تابعداری, اللہ کی بات قبول کر کے اللہ کو معاملہ سپرد کر دیا. ہم تو تیری سنیں گے, تیری مانیں گے, باقی معاملہ تیرے ہاتھ میں. وہ فوض امر اللہ. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں سہولت کی ہیں. جتنی مشینیں اور جتنے اسباب ہیں یہ سب سہولت کے لیے, اس کے فائدے سے امکان نہیں ہے. مگر یہ سہولت کے لیے. دین کا کام وہ تو دین کی ترتیب سے ہی چلے گا. کاغذ قلم بھی ذریعہ ہے, یہ چیزیں بھی ذریعہ ہیں, لیکن جس پر لگے گی اس کا نفع الگ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطوط لکھے لوگوں کو, کسی نے لکھے تو اب کچھ نے قبول کیا, کچھ نے نہیں کیا. اور خطوط بھی آخر میں لکھے, 5-6 سال کے بعد لکھے, پہلے سے نہیں لکھے. 6 سال میں ہوئے سب. جب فضا بنی انہوں نے خود لکھا. یہ مزاج کے خلاف, رواج کے خلاف, اسباب کی کمی میں حق پھیلتا ہے ہمیشہ. اہل حق کے پاس اسباب زیادہ نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے حضور نے فخر و فاقہ اختیار کیا ہے.
مالداری اور بادشاہت اختیار نہیں فرمائے، ورنہ پیش کی تھی اللہ نے کہ آپ کو مالدار بنا دے. مکے کے پہاڑ سونے مل جائیں، آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کو بادشاہ بنا دے. اللہ نے کہا جیسے سلیمان علیہ السلام کو بنایا، تو آپ نے بادشاہت قبول نہیں کی کہ میں آپ کا بندہ بنوں گا، مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے. میں آپ کا بندہ بن کے کام کروں گا. آپ کھلائیں گے تو شکر کروں گا، نہیں کھلائیں وہ کروں شکر کروں گا. مجھے بادشاہ نہیں چاہیے. اب جو ہے اسباب کی کمی کے ساتھ پھیلتا ہے. باطل کے باطل اسباب کے ساتھ. جو لوگ نبیوں کے مقابلے پر آئے وہ اسباب کی کثرت والے. ہمیشہ اسباب کی کثرت کی وجہ سے ان کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی تو وہ نبیوں کے مخالفت پر کھڑے ہو گئے. مال میں چیزوں میں آگے بڑھ گئے. اس کی وجہ سے وہ عیاش ہو گئے. مترف کہتے ہیں اس کو عربی میں، مترف. وہی نبیوں کے مقابلے پر آئے. وما ارسلنا في قرية من نبي الا قال مترفوها نحن اكثر اموالا واولادا. یہ مترفین ہیں. اسباب کی زیادتی کی وجہ سے ان کے اندر عیش آیا ہے، پھر وہ حق نہیں قبول کرتے. اس لیے حق ہمیشہ اسباب کی کمی میں زیادہ ہے. اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اسباب کو اعتماد کے درجے میں لینا ٹھیک نہیں ہے. اعتماد کس پر ہوگا؟ اس لیے حنین میں مدد ہٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے اور بدر میں آ گئی. یہاں زیادہ لوگ تھے، وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے. اسباب کی بھی کمی تھی، تعداد کی بھی کمی تھی، سب چیزوں کی کمی تھی. لوگ ننگے پاؤں تھے. لیکن ان کے اندر کا جوہر تھا وہ ان کا اخلاص، ان کی قوت فیصلہ. دین کے عمل کے لیے قوت فیصلہ چاہیے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. تو دین کا کام ہوتا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. تب شیطان اس کو ڈرائے گا، نفس اس کا گھبرائے گا، دنیا اس کو بلا برا کہے گی. دنیا کہے گی ایسا تھوڑا ہی دین ہے، ایسا تھوڑا ہی دین ہے. لیکن اسے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ منزل کو پہنچ جائے گا. سمجھے نہیں بات؟ قوت فیصلہ ضروری ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. لوگوں سے نہ کہ اپنے دل میں طے کر لے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. بس اس کے لیے جتنے تدبیر ہو سکتی ہے وہ کریں. تدبیر کرنا مسنون ہے. تدبیر کرنا مسنون، دوا دارو کرنا مسنون. اگر تدبیر کی طرح ہے تدبیر کریں. اس کو حذر کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟ خذوا حذرکم، اپنی احتیاط کامل رکھو. یہ مطلوب ہے نبوت میں بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں زیرہ پہنتے تھے. زیرہ بچا بھی اللہ بچائے گا. پھر یہ تدبیر کرنا مسنون ہے.
بھائی بھی اللہ پالے گا نہیں پالے گا؟ کیا تو پال سکتا ہے، مگر وہ کھانا کھاتے تھے. مالی حاضر رسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق، لوگ یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی پھرتا ہے. پھرنا پڑے گا اپنی ضرورت کے لیے، کھانا کھانے کا اپنی ضرورت کے لیے. اس لیے دین میں اعتدال ہے. اسباب کو اسباب کے درجے میں، حکم کو حکم کے درجے میں. قوت کہ فیصلہ کرنا کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تب آدمی کام کر سکے گا، نہیں تو ڈاما ڈولے، کروں نہ کروں، کبھی چلے کبھی رکے. ایسا یہ نہیں کرنا ہے. کہ جو اسباب کرنے کے لیے بنے جب وہ بھی کرے، اور اپنے فیصلے میں کمزوری نہ آنے دے. مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے راستے میں ملا. آپ آ رہے ہیں ادھر، وہ جا رہے ادھر. آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہیں کسی خیر کے حاصل کرنے، آپ کسی کوئی خیر حاصل کرو گے؟ اس نے پوچھا وہ خیر کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا خیر یہ ہوگی کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کی گواہی دو، یعنی اس کو تسلیم کرو. اس نے کہا بات ہے، لیکن اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ اور اس کا کون گواہ ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم نے فرمایا وہ درخت جو ہے نا وعدے، یہ درخت جو ہے وہ گواہی دے گا. میری بات کی اس درخت کو آپ نے بلایا، وہ زمین کو یوں چھیڑتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے اس سے گواہی طلب فرمائی 3 مرتبہ. اس نے 3 مرتبہ گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس ابھی تو گئی دعویٰ اور دلیل. تو اس کی سمجھ بات آ گئی، تو اس نے مان لیا آپ کی دعوت کو. ٹھیک ہے میں مان گیا. اور کہا جب تو میں سفر میں ہوں، راستے میں گھر جا رہا ہوں، گھر جاؤں گا، اگر میرے گھر والے تیار ہو گئے تو ان کو لے کر، نہیں تو میں تنہا آپ کے پاس آئے جاؤں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ فیصلہ کر لیا. وہ بھی کہاں بیٹھا جو پیچھے جا کے پردے سے لگ سادگی کتنی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. آگے بڑھیے تو جی ہاں، یہ سکھایا اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. ہمارا ایمان ہے اللہ نے لکھا جو ہے وہ حیات ہو، موت ہو، نفع ہو، نقصان ہو، جو اللہ نے طے کیا ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. یہ سکھایا باتھ روم میں ڈاکٹر آنا یہ ہوگا کیا ہوگا تو اللہ نے لکھا ہے وہ. مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. مجھے نہیں معلوم کیا لکھا ہے، نہیں معلوم کیا لکھا ہے اس بارے میں، نفع نقصان حیات موت. مجھے اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھے وہ ہے کہ جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، فعلوا ما تؤمرون، جس کا حکم ہے وہ کرتے رہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بدعت
ملے کوئی تو اللہ کا ہماری یہ مزاج بنے کام کرنے کے لیے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس میں اعتدال سے چلے جیسے میں نے کہا ماشاء اللہ آپ حضرات جو ہے اہل علم میں سے آپ کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے تو یہ معمولی نہیں ہے یہ دولت دو نعمتیں بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دو نعمتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں ایک نعمت ایمان اور ایک نعمت علم یہ تو بڑی نعمت اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ایمان ملا یہ بڑی نعمت نہیں ایمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے علم آیا یہ بڑی نعمت ہے علم و ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلندی ملے گی وہ ان دونوں نعمتوں سے ملے گی کوئی تیسری چیز کی قیمت اللہ کی حکومتیں ہوں دولتیں ہوں تجارتیں ہوں زمینداریاں ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کو کہا ہے متاع کیا کہا متاع انما هذه الحیات الدنیا متاع اس کو متاع کہتے ہیں حکومت ہو دولت ہو زمین ہو سب کچھ وہ ہے متاع وہ متاع کسے کہتے ہیں ما یتمتع به الانسان جس سے آدمی فائدہ اٹھا لے وہ متاع جی ہاں تو متاع کے بارے میں ایک تو یہ بات کہ متاع کسے کہتے ہیں کہ جیسے آدمی فائدہ اٹھا لے پھر ختم اور وہ فائدہ کتنا ہوگا یہ فائدہ تھوڑا ہوگا یہ بات قل متاع الدنیا قلیل اس کا نفع کتنا ہوگا ساری دنیا متاع پھر اس کا نفع تھوڑا یہ سمجھا گیا اس لیے ایمان اور علم بڑی چیز ہے کیونکہ یہ متاع میں سے نہیں ہے یہ مقصد میں سے ہے اس میں سے مقصد حیات اس لیے اللہ بلندی دیتے ہیں بندوں کو ان دونوں سے اس سے نہیں دنیا کے اسباب سے نہیں وہ متاع ہے آپ کی جوتی متاع جوتی متاع پہن کے گئے مجھے اتارنے کا وقت آیا تو اتار دی آگے بڑھیے تھوڑا کیوں جس کا فائدہ ختم ہو گیا اب آگے نہیں جا سکتے آگے بڑھیے تھوڑا اس طرح دنیا کی ہر نعمت قبر پر جا کے ختم ہو جاتی ہے اس کو فائدہ نہیں آگے بڑھیے دیتے تھوڑا جیسے جوتی مسجد تک آ گئے اب اندر نہیں آ سکتے بس جوتی باہر رہے گی پہن نہیں سکتے اس لیے کہا قل متاع الدنیا قلیل دنیا کا متاع ہونا اس کا نفع ہونا اس کا نفع قلیل ہونا اس کا ظاہر ہونا یہ سب علوم انبیاء میں سے دنیا والوں کیا نہیں ہے علوم انبیاء میں یہ بات ہے آگے بڑھیے تھوڑا دنیا کے ذل زائل ایک سایہ ہے ہٹ جائے گا زمانے ہے چلی گئی بچپنا تھا چلا گیا بڑھاپا تھا چلا گیا یہ سب
اس لیے علوم انبیاء میں یہ بات ہے، یہ سب متا ہے۔ فرعون کی حکومت کو مومن علی فرعون نے کہا تھا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، جو داعی ہوگا وہ یہی سمجھے گا، جو عالم ہوگا وہ یہی سمجھے گا۔ جی ہاں پتا ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ علوم انبیاء میں ہے بات، دنیا والوں میں نہیں۔ دنیا والے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، نہیں اللہ حیات الدنیا، حیات الدنیا، یہ تو ہماری دنیا ہی دنیا ہے۔ جی ہاں، تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے جو دنیا کو بڑی چیز سمجھے، وہ کیا عالم، وہ تو علوم انبیاء سے ظاہر ہے۔ اس لیے علم و ایمان بڑی چیز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ علوم انبیاء میں اس کا قلیل ہونا اور بے فائدہ ہونا اور اس کی کثرت کا غفلت میں ڈالنے والا ہونا، یہ سب علوم انبیاء میں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے علم و علوم انبیاء کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک حکم دیا کہ دنیا والوں کو ہم نے جو زینت دی ہے آپ اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے، حاصل کرنے کی بات تو الگ، نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیے، لا تمدن عینیک، اسے نظر اٹھا کے بھی نہیں، کچھ نہیں ہے یہ بتایا۔ اللہ کے ہاں بلندی اور رفعت کی چیز علم و ایمان ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ بلندی کی بات کے اسباب میں سے اللہ کے دربار میں کہ آدمی ایمان والا ہوا، آدمی علم والا ہوا، یہ اللہ اس کو بلندی دیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کا اکرام کریں گے، مچھلیاں ان کے لیے دعا مانگے گی، زمین کی سچیاں سب دعا مانگے، سب ان کے لیے دعا گو ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، مخلوق دعا گو ہے، فرشتے دعا گو ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ علم سکھانے والوں کے لیے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، وہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں سیکھنے والوں کے لیے، اور سکھانے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ان سب کی نگاہیں ان کی طرف ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو اس وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ اس لیے بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت اگر نہیں ہوگی دلوں میں تو دنیا کے اسباب کی وجہ سے احساس کمتری آئے گا۔ پھر بھی یاد رکھو، جن کے پاس دنیا کے اسباب ہیں بڑے بڑے، ان کو دیکھ کر احساس کمتری آئے گا۔ اگر اپنے علم و ایمان کی اہمیت دل میں نہیں ہے، دیکھو ان کو کہ کیسے لوگ ہیں، ان کو کتنے ترقی ہے۔ جیسے قارون کو دیکھ کر، قارون کے زمانے کے جو جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون وانہ لذو حظ عظیم، کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہوتا، یہ قارون تو بڑا نصیبدار ہے۔ یہ احساس ان کے اندر پیدا ہوا۔ وہ زمانے کے جو اہل علم تھے انہوں نے دوسری بات کہی، آپ قرآن پڑھیں، اتفاق نہیں کیا اس سے کہ انہ لذو حظ عظیم، یہ نصیبدار ہے کہ نہ وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون۔ یہ کس نے کہا؟ علماء نے کہا۔ اسی پاس کیا ہے؟ یہ تو زینت ہے،
خرج فی زینت، زینت ہے، زینت کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو زینت کہا. ساری دنیا کی چیزیں انا جعلنا ما علیہا زینتا، سب چیزوں کو ہم نے زینت بنایا. منطق پڑھی نا آپ لوگوں نے؟ یہ چھوڑ دی پڑھی. تو کوئی آیت کا یہ جملہ ہے کہ دنیا زینت ہے، یہ صغرا ہے، یہ اس کا کبرا لگاؤ تو نتیجہ نکلے گا. پڑھتے نا منطق، اس کا اجرا ضروری ہے. اس سے پڑھاتے ہیں وہ بزرگ ہمارے. پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، یہ پڑھ لیا. چھوٹے بچے نماز پڑھ لی تو پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں بچے، پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں. ان کو نماز سے ہم جانتے ہیں نا، نماز کیا چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان سے پڑھاتے ہیں کہ نماز پڑھو. تو کتاب ایسے نہیں پڑھنے جو چھوٹے بچے پڑھے. اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی آپ کے ذہنی اعتبار سے کہ یہ زینت ہے، یہ تو صغرا ہے. صغرا کیا کہ زینت ہر چیز کی غیر مقصود ہوتی ہے. عورت کی زینت مقصود نہیں، اولاد مقصود ہے. یہ زینت مقصود ہے. جن کی اولاد نہیں ہوتی چاہے بیوی کتنے خوبصورت ہو، خود کتنا مندر ہو، پھولتا رہتا ہے. اولاد نہیں ہے، دعا کرو. بس اسی ایک مثال سے آپ سمجھ جاؤ کہ دنیا زینت ہے اور ہر چیز کی زینت غیر مقصود ہے. اسے اللہ نے صغرا ذکر کیا، کبرا آپ کے دل میں رکھا. یہ تو یہ بات ہوتی ہے یہ زینت ہے. جیسے کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی نہیں افواہ ہے تو پکڑنا ہے، یہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پکڑنا تو قابل توجہ چیز نہیں ہے. ویسے یہاں یہ بات سمجھ نہیں. اللہ نے کہا کہ آپ تو زینت کو بھی نہ دیکھیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے. آپ نظر نہ کرو، ہم نے آپ کو دیا ہے. آپ نہ دیکھیں، قابل توجہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو علم و ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. علم و ایمان کو اللہ باقی رکھیں گے آخر تک. یہ جب جب اس کے طلبگار کھڑے ہوں گے اللہ ان کو علم و ایمان دے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ بڑی چیز ہے. دوسری بات کہ علم و ایمان پر دنیا کا بقا ہے. کہ جب تک یہ چیز باقی ہے دنیا باقی رہے گی. جب کوئی ایک آدمی اللہ والا نہیں ہے، اللہ کہنے والا نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی. یہ علم کے پہلو ہیں. سمجھیں نا، معمولی نہیں ہے. اس لیے آپ کو جو دولت ملی ہے وہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے. اس کی بڑی قیمت ہے کہ اللہ علماء سے قیامت میں کہیں گے کہ جنت میں چلے جائیے، آپ کو علم دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا تھا. شرف ہے، یہ شرف ہے. سمجھ میں نہیں بات. اس لیے یہ معمولی نعمت نہیں ہے جس کی قدر کرنی ہے، جس کی قدر کرنی ہے. اگر اس کی ناقدری کی تو بڑی محروم ہے. کہ جب آدمی اپنے علم سے دنیا کمائے وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ اپنے علم سے دنیا بنائی، وہ تو خوشبو سے بھی محروم رہے گا. سمجھ
یہ بڑی نعمت ہے. مولانا مختار بھی ہے. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے پاس بھی علم تھا. قرآن سے علماء کہا ہے علماء بنی اسرائیل. یہ مشاہیر نہیں تھے, جاہل بھی تھے ان میں, وہ الگ ہے. علماء بھی تھے, لیکن ان کے علماء میں اپنے علم کے ساتھ فسق تھا. وہ فاسق تھے. وہ قرآن نے بتایا یہ علماء ہیں لیکن یہ فاسق ہے. ان کا علم فسق سے ملا ہوا ہے. اکثرکم فاسقون. جا بجا قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے تو, اور ان کی کمزوریاں بتائی, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. اسرائیل حرام خور ہیں. یہ سماعون للکذب اکالون للسحت, جھوٹی باتیں نقل کرنے والے اور حرام خور ہیں. لوگوں کا مال کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ دو صفت ہے. حق بات لوگوں کو سمجھنے نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ کام کرتے ہیں. ہم لوگوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, ایمان والوں یہ ایسے ہیں. وہ مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. سب کا یشد لغت کے اعتبار سے لازم متعدی دونوں ہے. 4 نمبر جو اور رکنا دونوں. تو خود بھی حق پر نہیں آتے, رکے ہوئے ہیں, اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے. اس لیے یہ اللہ کے ہاں فاسق ٹھہرے ہیں. اور اپنے علم سے اپنے لیے لعنت لی ہے انہوں نے. ان کا لعنت ہوئی ہے. یہ بھی ایک علم ہے کہ جس نے لعنت کو کھینچا ہے. شیطان کے بعد بھی علم ہے, وہ بھی لعنت والا ہے. دور ہے اللہ سے, رحمت سے. تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ فاسق ہے. ان میں تکبر ہے. کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے حق قبول نہیں ہوتا. جس میں بھی تکبر ہوگا وہ حق نہیں قبول کرے گا. اپنی نہیں چھوڑے گا. جیسے شیطان ہے, اس نے اپنی نہیں چھوڑی. اللہ کو دلیلیں دے رہا ہے. اللہ کو دلیل دے رہا ہے. آپ نے مجھے آپ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. کس کو اونچا رہنا چاہیے, کس کو نیچا رہنا چاہیے. آگ اونچے جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے. یہ دلیل دے رہا ہے اللہ کو. اس لیے میں آدم کو سیدھا ہرگز نہیں کر سکتا. اس طرح انکار کیا ہے. قرآن شریف پڑھو آپ لوگ. انکار جہد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ نفی جہد ہے کہ آدم مجھ سے آدم کو سیدھا نہیں ہو سکتا. کہا ہے وہ تو اللہ کا علم تھا. جی ہاں, اللہ حلیم ہے, بردبار ہے. اللہ اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. اس نے اسے انکار کیا.
سمجھ نہیں بات؟ تو یہ کبر ہے. اس کے علم سے کبر پیدا ہوا. اس لیے یہ ملون ہوا. اور اس کی لائن کے بہت لوگ ہیں. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے. صحابہ نے آپ سے علم لیا, صحابہ سے دوسروں نے علم لیا. ان حضرات نے جو علم لیا وہ تقوی کے ساتھ لیا. اس کے ساتھ ان کا علم تقوی سے ملا ہوا ہے. ان کا علم فسق سے ملا ہوا ہے. ان کا علم تواضع اور انقیاد کے ساتھ ملا ہوا ہے. ان کو اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, حق سے محبت ہے. ان کے علم میں ہی بات. الذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, ایمان سے محبت ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. یہ بھی ایک علم ہے تقوی والا. یہ اصل وارث ہے نبیوں کے. ان کے علم میں کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے. یہ اصل وارث. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ تقویٰ ہوں. پہلا تقوی والا ہے. اس لیے ان کی وارث جو آپ کے وارث ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ سب تقوی والے. تو علم کی یہ شان ہوتی ہے. اس لیے علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرو. علم اس لیے دیا گیا تھا اپنے آپ کو اس کے تابع کرو. علم کو اپنے تابع نہ کرو. مسعود فرماتے تھے سب اپنے دور کے لوگوں سے کہ تم آج اس زمانے میں ہو کہ خواہشات علم کے تابع ہیں. اگلے دور یہ آئے گا کہ لوگ علم کو اپنی خواہشوں کے تابع کریں گے اور علم سے اپنی خواہشات کی چیزیں ثابت کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جتنا علم اندر اترے گا اتنا عالم اللہ سے زیادہ ڈرے گا. اس کی احتیاط بڑھ جائے گی. کیا بڑھ جائے گی؟ احتیاط بڑھ جائے گی. ہر بات میں اپنے آپ کو دباوے گا. علم کے سامنے احتیاط بڑھے گی ہر کام میں. ابن مسعود بڑے عالم ہیں صحابہ کی جماعت میں. ہم سب جانتے ہیں. ہمارا فقہ انہیں پر جاتا ہے. حنفی. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. ممبر سے آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جائیے. ابن مسعود نے دروازے پر سنا کہ داخل ہو رہے تھے کہ بیٹھ جائیے تو وہیں بیٹھ گئے. آگے نہیں بڑھ پائے. کیونکہ حکم کی عظمت ہے. کیونکہ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو عظمت کے ساتھ ہو. اسے کہتے ہیں خشیت. باقی خوف ہے, سب کا خوف, شرک کا خوف, دشمن کا خوف, ہتھیار کا خوف, وہ الگ ہے. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عظمت بھی ہو. اتنی عظمت تھی کہ آپ نے فرمایا اجلسوا تو آگے نہیں بڑھ سکتا. وہیں بیٹھ گئے. وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, دروازہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ابن مسعود سن کر کے وہیں بیٹھ گئے. سمجھ گئے آپ نے عبداللہ آگے آ جاؤ تو آپ نے آگے بڑھایا ورنہ وہ وہیں بیٹھے تھے. یہ خشیت کی مثال ہے. کیونکہ اس علم کا یہی اثر ہے کہ جتنا علم زیادہ, اتنا ڈر زیادہ, اتنی عظمت زیادہ, اتنی احتیاط زیادہ, اتنا تقویٰ زیادہ,
تو یہ علم بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس علم کو زندہ رکھیں گے, اس کی حفاظت کریں گے, اور ایسے علماء پیدا کریں گے اللہ اپنے قدرت سے جو اس علم کے تقاضوں پر عمل کرے اور کراوے. ایسے علماء پیدا کریں گے اپنے دین کی خدمت کے لیے. اسکندر بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امت میں علماء کا وجود بھی معجزہ ہے جیسے قرآن معجزہ ہے. تاکہ وہ قرآن کا مصداق اور قرآن کا مدلول صحیح معنی میں سمجھائیں تو ان کو بھی پیدا کریں گے. خالی کتاب نہیں دی ہے, اور کتاب کی بھی حفاظت کریں گے, دین کی بھی حفاظت کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسے علماء پیدا کریں. ابو داؤد شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا عالم پیدا کریں گے جو اس دین کی تجدید کرے گا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ امت میں علماء کا وجود یہ کیا ہے, ایک معجزہ ہے. محیر العقول معجزہ کا مطلب بھی ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں بات. ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ عقل حیران ہے. ایسی خدمتیں کی انہوں نے دین کی, امت کی ایسی خدمتیں کی کہ عقل حیران ہے. علم کی طرف علماء متوجہ ہوئے تو لاکھوں حدیثیں اپنے سینے میں جمع ہے. وہ سناتے ہیں پر جیسے آپ لوگوں کو موبائلوں کے نمبر یاد ہے, حدیث یاد نہیں, موبائلوں کے نمبر یاد ہے. پوچھو تو بتائیں گے ہاں یہ نمبر ہے. اچھا ان کو حدیث یاد ہے طور پر اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اس کام کے لیے. بڑی بڑی خدمتیں کی علم کی, اور اللہ نے ان کی مدد بھی کی ہے, کیونکہ علم و ایمان پر ہی اللہ کی مدد ہے. کفر اور فسق پر کس مدد ہوگی؟ اس لیے یہ بڑی دولت ہے, اس کو ہم سمجھنا چاہیے. اور ہم پر اس دولت کی وجہ سے بڑی ذمہ داری بھی ہے. یہ کوئی اعزازی لائف ممبر ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا بہت باسی اداروں کے اعزازی لائف ممبر پوری زندگی ممبر رہے, ایسا نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داری علم کی, اپنے لحاظ سے بھی اور امت کے لحاظ سے بھی اور اللہ کے لحاظ سے بھی ذمہ داری ہے. اس لیے ان کا مرتبہ ہے, ان کی فضیلت ہے, کیونکہ علم ان کے پاس ہے, بڑی قوت کی والی چیز ہے. اس لیے اس علم کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم کے تابع کریں. اس کے تابع نہیں تو بقول ابن مسعود خواہشہ کے تابع ہو جائے گا. علم سے ہٹ کر اور کیا رہ گیا؟ علم سے ہٹ کر خواہشات ہیں. علم کے بعد جہالت, اور جہالت میں خواہشات ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ اپنے علم سے اپنے آپ کو تابع کریں. یہ میرا علم ہے, مجھے علم ملا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے. سیکھنے کی بھی ذمہ داری ہے کہ علم کو سیکھے اور صحیح سیکھے. کیا کرے؟ صحیح سیکھے, کوئی احتمال اور شک نہ رہے, اس کو صحیح سیکھے, اور پھر اپنے آپ کو اس کے تابع کرے ہر کام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ کامل ہے. اس میں ایمانیات اور عقائد کا علم دیا گیا وہ بھی کامل.
عبادات کا علم دیا گیا وہ بھی کامل، معاشرت کا جو علم دیا گیا وہ بھی کامل، معاملات کا جو علم دیا گیا وہ بھی کامل، اخلاق کا جو علم دیا گیا وہ بھی کامل۔ علمکم ما لم تکن تعلمون، اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کامل دین دیا، وہ دین کامل تو اس کا علم بھی کامل ہے۔ یہ نعمت ہماری ہے کہ جو ہمیں پوری ملی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہمارے لیے نہیں ہے۔ پھر ہماری چیز منسوخ ہونے والی نہیں ہے، ہمارا قبلہ غیر منسوخ ہے، ہمارا قرآن غیر منسوخ ہے، ہمارا علم بھی غیر منسوخ ہے، یہ منسوخ نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دوسری چیزیں منسوخ ہو جائے گی، یہ ناسخ ہے، اسے دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں سب کچھ ہے، دنیا کی بہتری آخرت کی نجات، اس لیے اس کی تابعداری ضروری ہے، اپنے علم پر عمل کرے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرے، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ یہ پہلی بات ہے، اپنے علم، اپنے آپ کو علم کا تابع کریں، علم کو اپنے تابع نہ کریں۔ دوسری بات کہ اپنے علم سے امت کی خیر خواہی کریں، کیا کریں؟ امت کی خیر خواہی اپنے علم سے، حدیثوں میں ہے، یہ علم ہے، اپنے علم سے دوسروں کی خیر خواہی کرو۔ علم کی خیانت مال کی خیانت سے زیادہ شدید ہے، حدیث میں۔ اپنے علم سے دوسروں کی خیر خواہی کرو، سیکھنے کا محتاج ہے تو اس کو سکھا دیں، اپنے علم سے دوسروں کی خیر خواہی، تو ان کو بھلائی مل جائے۔ اس لیے کہا کہ علم میں خیانت مال کی خیانت سے زیادہ شدید ہے۔ امت کی خیر خواہی، امت کو سکھانا، امت کو اس پر لانا، یہ خیر خواہی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا تھا، اس کے ساتھ دعوت کے ساتھ جو علم اترا آپ نے اس کی دعوت دی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِلَى آخِرِهِ، یہ علم ہے، جان لو گے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، یہ علم آ رہا ہے۔ فَاعْلَمْ، تو آپ نے لوگوں کو اس کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ علم کو جوڑا گیا دعوت سے، علم آپ کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو لوگوں کو علم پر لانے کے لیے کیا راستہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے گی، کیا دی جائے گی؟ ان کو دعوت دی جائے گی، یہ راستہ ہے، یہ حق ہے، اس پر آؤ۔ نماز آئی تو نماز کی طرف دعوت دی کہ نماز پڑھو اور ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج آیا تو حج کی دعوت چڑھائی کہ بس مجھ سے حج سیکھ لو، میرے ساتھ حج کر لو، آئندہ امید نہیں ہے کہ میں آپ کو جما رہے ہیں۔ تو اپنے علوم کو کیا کیا؟ دعوت سے جوڑا، کیونکہ یہ سب کے لیے اترا ہے۔ نبی دائی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دائی۔ دعوت کا ابتدائی دور یہ ہوتا ہے کہ نبی خود طالب ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، لوگ آئیں، لوگ آئیں۔ پھر اس کی دعوت کامیاب ہو جاتی ہے تو نبی مطلوب ہو جاتا ہے،
لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اطاعت کرنے لگتے ہیں، لوگ تعظیم کرنے لگتے ہیں. جی ہاں، آپ کا وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے. اب آپ مطلوب ہو گئے. پہلے لوگ آپ پر دھول اڑاتے تھے، لیکن آپ ان کے پاس جاتے تھے. دھول اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، شور کرتے تھے تاکہ آپ کی بات لوگ نہ سنیں. یہ کرتے تھے یہی لوگ. لیکن ہم نے دعوت چلائی. دعوت مال سے نہیں چلائی، ملک سے نہیں چلائی، حاکم بن کے نہیں چلائی. مال دے کر لوگوں کو نہیں بلایا، کیونکہ یہ باطل کا طریقہ ہے. ملک و مال کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا، بلکہ آپ نے اپنی دعوت کو اخلاق اور قربانی سے چلایا. لوگوں کو اخلاق، لوگوں نے آپ کے اندر اخلاق دیکھی. 40 برس تک آپ کی صداقت، آپ کی امانت لوگوں نے دیکھی. ابو سے پہلے محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں، ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن آپ کی صداقت، آپ کی امانت یہ لوگ 40 برس سے دیکھ رہے ہیں. 1-2 دن کی بات نہیں، 40 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال. اور دوسرے آپ کے اخلاق، کیونکہ آپ کو اخلاق کا اونچا معیار دیا گیا. اور ابھی اخلاق کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے جہالت ہوتی ہے. تو جہالت کے جواب میں اخلاق ہی ہو سکتے ہیں. جہالت کے جواب میں جہالت ہو تو جہالت بڑھ جائے. ہاں، جہالت کے جواب میں جہالت کرے تو اسے پڑھے کہ اس نے گالی دی تو اس نے بھی گالی دی، تو 2 گالیاں ہو گئی. جی ہاں، یعنی جہالت کے جواب میں ادھر گزر کرے. وہاں ادھر نہیں جائے، نہیں جائے جانے دیں ان کو، ادھر گزر کرو. تو آپ کی دعوت میں کیا تھا؟ اخلاق تھے. دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، سب کے ساتھ خیر خواہی. خیر خواہی سے یہ دعوت دی جاتی تھی. نہ ماننے پر صبر، نہ ماننے پر صبر، مخالفت کرنے پر بھی صبر. اور لوگ مانتے نہیں تھے، اور لوگ مانتے بھی نہیں تھے اور مخالفت بھی کرتے تھے، دشمنی بھی کرتے تھے. ہر نبی کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، جناتوں کی بھی اور انسانوں کی بھی. یہ اللہ کہتے ہیں جن اور انس یہ سب نبیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں. پھر اللہ اپنی مدد دکھاتے ہیں جنوں کے مقابلے میں بھی اور انسانوں کے مقابلے میں. دشمنیاں ہوتی ہیں دعوت کی وجہ سے. جاہل ہیں تو وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں اور ایذا پہنچاتے ہیں. آپ کی بات بگاڑنا چاہتے ہیں، آپ کی محنت بگاڑنا چاہتے ہیں، آپ کے دین کو اور آپ کو بدنام کرتے ہیں. یہ باطل کے سب حربی ہوتے ہیں، انہیں بدنام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 40 سال سے شہرت تھی. جب آپ نے دعوت شروع کی تو بدنامی کہ یہ آدمی ہے جادوگر، کیونکہ آپ کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ہوا تو اس کو جادو قرار دیا. یہ جادوگر ہے. آپ کی بات کا اثر ہوتا تھا تو کہ یہ جادوگر ہے، شہر ہے اس کے پاس. یا پھر جھٹلاتے تھے کہ جھوٹی بات ہے، بات باتوں سے کوئی سب کبھی سنی نہیں ہے، یہ کہتے تھے. یہ غلط بات ہے. تو جن بھی اور انس بھی، یہ دونوں نبی کی دعوت کے مقابلے میں دشمن ہوتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی. دعوت کا ایسا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دفاع کے لیے آپ کو اخلاق دی. کیا یہ اخلاق، کیا آپ اخلاق سے پیش آؤ. ان کو یہ کرنے دو.
ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے، مدد کے لیے اللہ کافی ہے. جی ہاں، وکفا بربک ہادیا و نصیرا. مدد کے لیے اللہ کافی ہے، ہدایت کے لیے اللہ کافی ہے. ہدایت اللہ دے گا، مدد اللہ کرے گا. آپ ان کو دشمنی کرنے دو. دشمنوں کے جواب میں آپ نے دشمنی نہیں کی، یہ ہمارے دشمن ہے، نقصان پہنچا، ہم نقصان پہنچائیں گے کہ نا. دشمنوں کے جواب میں دشمنی کرنا جائز ہے، لیکن انصاف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. بدلہ لینا جائز ہے لیکن انصاف کے ساتھ، شریعت میں ہے. تو آپ کی دعوت میں اخلاق تھے، بڑی چیز تھی. اس نے دشمنوں کو دوست بنایا اور خیر خواہی تھی کہ ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں کیا لینا ہے آپ سے. حاکم سے حکومت نہیں لینی، مالدار سے مالداری نہیں لینی ہے، زمیندار سے زمینداری نہیں لینی ہے، کسی سے کچھ نہیں لینا. نبیوں کی دعوت میں کسی سے کچھ نہیں لینا. ہاں، ہمارا جو ہے وہ لگائیں گے، ہمارا خرچ کریں گے اس کام پر، باقی آپ سے کچھ نہیں لینا. تو صفتیں ہیں امتیازی اہل دعوت کی. دو صفت جو مومنہ سورہ یاسین والے نے کہی ہے. جب سورہ یاسین والے ایک بار وہ جماعت گئی تو انہوں نے قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ان کی بات نہ ہو. ان میں کیا ہے کہ ان میں دو صفتیں ہیں. ایک صفت ان کی یہ ہے کہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، نہ مال کا نہ کسی چیز کا نہیں. ایک ان کی خوبی ہے، یہ بے لوث ہے. دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کہتے ہیں اس کے پابند ہیں. اپنی دعوت کی یہ پابند ہے. ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ دو صفتیں بتائی. ایک تو کچھ مانگیں گے نہیں، کوئی غرض نہیں آپ سے، اور خود ان کی زندگی یہ ہدایت والی ہے. جو بات کہتے ہیں وہی ان کی زندگی میں ہے، اپنے دعوت کے حامل ہیں یہ، اور مانگ کے کچھ نہیں ہے. اس لیے ان کی بات مانو. اپنے قوم سے کہہ رہے ہو محمد سورہ یاسین والا. تو یہ بات ہوتی ہے دعوت میں، دماغ ہمارا لگے گا، جان ہماری لگے گی، تکلیف ہم اٹھائیں گے، صبر کریں گے تاکہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے. اور یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کوئی عہدہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے. پھر نہ مانے تو کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا. آپ اپنا کام کر لیجیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. آپ کو ہم نے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ بشارتیں سنائیے ماننے والوں کو اور وعیدیں سنائیے نہ ماننے والوں کو، تاکہ ڈر کر کے یا خوش ہو کر کے دین کو قبول کر لیں. باقی کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کافر رہے. ہمارے جماعت والے کہتے ہیں نا یہ لوگ کفر بنے کے اللہ میں پوچھے گا، ہمیں نہیں پوچھے گا. ان کے سامنے بات آ چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت لوگ کافر ہوتے. کیا تم سب کا حضور سے سوال ہوگا کہ کیوں کافر رہے؟ اس نے کہا کہ جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے مطالبہ نہیں ہے، بس آپ تو اپنا کام کر لیجیے. اللہ نے تو یہ آسانی کر دی کہ آپ اپنا کام کیجیے، باقی کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے. اس نے بہت سے نبی ایسے آئیں گے قیامت میں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے حدیثوں میں. تو بعد نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ 8-10 آدمی ہیں، ساری عمر میں اتنے ملے. تو کیا وہ نبی سے مطالبہ ہوگا؟ نبی سے مطالبہ، نبی اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ نے آسانی کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. ہاں، خیر خواہی ضرور کرو لوگوں سے تاکہ یہ مان جائیں، یہ قبول کر لیں، یہ کامیاب ہو جائیں. جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے.
ایسے نبی اپنے امت کے لیے باپ کی طرح ہے. یہ صفتیں ہیں دعوت دینے والوں کی. نبیوں نے اس طرح دعوت دی اخلاق سے، قربانیوں سے، خیرخواہی سے، صبر سے. یہ صفتیں پیدا ہوتی ہے. اس صفت کے ساتھ جب دعوت دی جائے گی تو وہ دعوت لوگوں کے اندر اترے گی، کیونکہ یہ نہج نبوت ہے. کیا ہے نہج نبوت؟ کچھ نہیں چاہتے، نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، نہ اپنی مالداری چاہتے ہیں، کچھ نہیں. ایک کام اللہ نے دیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہماری ہے اہل علم کی. وراثت میں یہ چیز بھی آئے گی. وراثت میں خالی علم نہیں آئے گا، علم کی ذمہ داریاں بھی آئے گی. اپنی ذمہ داری پوری کرو تو پھر کہ تمہاری مدد ایسی ہوگی جیسے نبیوں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر میں ایمان والوں کی. وہ ایمان والے جو اس نقش ختم کریں، جو نبی کے دین کی مددگار بن رہے ہیں، امت کے خیرخواہ بن رہے ہیں، اپنی جان مان سے دین کو قربانی دے رہے ہیں. یہ قسم کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، ایسی مدد کرے گا جیسے کہ نبیوں کی مدد. ایک ہی ترتیب، ایک ہی نہج، ایک ہی نیت، ایک بس. جیسے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضور کی وفات کے بعد ایسی ہی مدد آئی جیسے حضور کے زمانے میں مدد. جی بالکل، کیونکہ انہوں نے کوئی چیز بدلنے نہیں دی. جس ترتیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اسی ترتیب پر ہے، اسی محنت پر رہیں گے. تو پھر کہ اللہ جس نبی کی مدد کرتا تھا ہماری مدد کرے گا. کیونکہ نبی موجود نہیں ہے، اللہ موجود ہے. یہ لوگوں کو سمجھایا حضور کی وفات کے بعد. نبی موجود نہیں ہے، اللہ موجود ہے. جس اللہ نے نبی کو جو حکم دیے تھے وہ حکم بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے. نبی نہیں ہے تو نبی تو انسان ہوتا ہے، ان کا ماننا ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بہت نبی گزرے، وہ سب انتقال کر گئے. قد خلت من قبلہ الرسل. اس لیے ان کو جمایا سب کو اور پھر ان سے کام کروایا. تو جو حالات بگڑ گئے تھے وہ 2 مہینے قریب میں سب سدھر گئے. کیوں کہ ابو بکر پر قائم تھے کہ جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر رہنا ہے خیرخواہی کے ساتھ. یہ پہلی مثال ثابت ہوئی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا کی. اس طرح قیامت تک ہوگا. جب لوگ اللہ کے دین کی اس طرح مدد کریں گے اور محنت کریں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی. مگر پہلے رکاوٹیں آ جائیں گی. پہلے کیا آئے گی؟ رکاوٹیں ہوگی، مخالفتیں ہوگی، دشمنیاں ہوگی، کیا کیا ہوگا. شہر بھی ہوا، زہر بھی ہوا، حضور سب کچھ نا آپ کے ساتھ. آپ کو زہر بھی دیا گیا، شہر بھی کیا گیا. یہ سب ہوا پھر ختم. کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ ناگواریوں کے ساتھ چلتا ہے. حق ناگواریوں کے ساتھ، ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا کامیابیوں سے. حضرت فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا کامیابیوں سے، اور باطل کی ابتدا خواہشوں سے، منمانیوں سے، اور انتہا نامرادیوں سے، ناکامیوں سے. آخر میں کچھ نہیں. جتنے باطل والے ہیں شروع میں ان کا دور وہ چڑھ کر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ختم آخر میں. جی ہاں، آپ کا دین چل پڑا دنیا میں. کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا. حضور نے فرمایا یعنی شہری دیہاتی علاقے باقی رہیں گے کہ ہماری بات آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اللہ چلا دے گا. وہی ہوا. شہری دیہاتی علاقے سب جگہ آپ کا ذکر بلند ہو گیا. مسجد سے، ممبر سے، محراب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا. اور خانہ کا ذکر ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا.
اللہ کے ساتھ اللہ اکبر ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین پہنچ گیا, رکاوٹیں ختم. حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کے کامیابیوں سے, اور اگر باطل کا راستہ لو تو ابتدا خواہشات سے ہوگی, من مانی سب, اور انتہا ناکامیوں سے. یہی مثالیں قرآن حدیث میں ملے گی. پہلے باطل کا عروج ہے, پھر باطل کا زوال ہے. پہلے آپ کی کمزوری ہے, پھر اللہ انہوں کبھی کریں گے. ایسے ہوگا. اسے صبر کرنا ضروری ہے, جمنا ضروری ہے, اپنی ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے. اس پر یہ سارا ہوگا. اس میں محنت ہوگی, سادگی ہوگی, کوئی شور نہیں, کوئی نعرے نہیں, کوئی نخرے نہیں, کچھ نہیں. اپنی محنت, اپنی قربانی اور اللہ کا بھروسہ, اور جو علم کا تقاضا ہے, جو دین کا تقاضا ہے, اسے پورا کرنا. یہ سکھایا. جب صلح ہو گئی حدیبیہ کی 6 ہجری میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو, میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس تم کو بھیجنا چاہتا ہوں. میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں, اس لیے تم وہ باتیں نہ کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا بات کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ بات کی تھی کہ جب ان کے ذمے تقاضے آئے تو مسافت دور کی تھی, تو ان کو بوجھ پڑا, اور بوجھ کی وجہ سے انہوں نے یہ ہیلا بتایا کہ وہاں کی زبان تو ہم جانتے نہیں ہیں, تم وہاں جا کر کیا کام کر لیں گے. اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا. لیکن جب اگلے دن کی صبح ہوئی تو ہر آدمی وہ بات کرنے لگا اور وہ زبان بولنے لگا جس طرف اس کو بھیجا جا رہا تھا. اس کے عذر کاٹ دیا اللہ نے. عیسیٰ نے فرمایا آپ کیا کرو گے, اب جاؤ, اب تمہارے کو عذر نہیں ہے. سمجھ میں نہیں بات. اس لیے صحابہ نے کہا کہ آپ جو فرمائیں گے وہ ہم کریں گے, ہم وہ بات نہیں کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی. اس لیے ان کو مختلف تقاضوں پر بھیجا گیا, مختلف تقاضے ان کے سامنے رکھے گئے, ہر وقت تقاضے ہی تقاضے. تو انہوں نے وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی علم و عمل کے ذریعے سے, کہ اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا, اور ان کی ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے مدد بھی آئی. مدد آئی ہے. اصل بات یہ ہے, جتنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کی جائے گی وہ مدد اللہ تعالیٰ کی زندہ ہے. وہ حالات بھی اللہ ہی بناوے گا. حالات بگڑ جاتے ہیں تو حالات کا علاج کیا ہے کہ حالات کا علاج حالات کا رونا نہیں ہے کہ حالات کے روتے رہیں. حالات کا علاج یہ ہے کہ جو صحیح طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے ہم اس پر آئیں گے تو حالات اللہ لائیں گے. جس طرح صبح کو اللہ شام کرتے ہیں, شام کو صبح کرتے ہیں. حالات اللہ کے قبضے میں اور کسی قبضے میں نہیں ہے. تو حالات کا تعلق ذمہ داریوں سے ہے. جب ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو پھر حالات ٹھیک ہو جائے گی. یہی بات ہے شروع سے. تقاضے آئے وہ تقاضے پورے ہوئے, ابو بکر نے تقاضے پورے کیے تو حالات ٹھیک ہو گئے. جی ہاں, حدیث میں ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی. تو ہمارا کام تو اللہ کی مددوں سے ہوتا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی. اس لیے اس کام کو
اپنا مقصد بنا کر کے کرنا ہے اور اس ترتیب پر کرنا ہے جو ترتیب ہم کو بتا دی گئی ہے. اس ترتیب کے ساتھ کریں گے کہ مسئلے کا حل یہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے علماء کرام سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں, فیصلہ کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. فیصلے پر پھر آزمائش آئے گی اور آزمائش میں پورا اترا تو مدد آ جائے گی. فیصلے پر آزمائش آتی ہے کہ تم نے فیصلہ کیا تھا تو کرو. اب یہ امتحان میں ہے, اگر کر لیا تو کامیاب ہو جائیں گے اور پیچھے رہ گئے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے, ذمہ داری بھی پیچھے ہو جائے گی. سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے یہ ہماری اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کو اپنے اوپر اوڑھ لیں اور ساری امت کی خیر خواہی کریں. ہاں, علم کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے علم سے خیر خواہی کرو. علم کی خیر خواہی یہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو مٹ رہا ہے وہ مٹنے نہ پائے. لوگوں میں اصلاح پیدا کرانی ہے اور اصلاح پیدا کر کے ان سے ذمہ داریاں پوری کرانی ہیں. اس لیے اہل علم سے یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک ایک سال کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اس کام کو عملی طور پر خود بھی اپنی زندگی میں لائیں اور امت میں بھی اپنے عملی طور پر لائیں. تشکیل والے کھڑے ہو جائیں. بولے ریاض کیا ہے اورنگ آباد کے عبدالستار صاحب کھڑے ہو جائیں. دنیا والے علماء کرام کھڑے ہو جائیں. بولے اعظم کھڑے ہو جائیں. بولے حسین کھڑے ہو جائیں. ایسا ہے کہ جن حضرات نے پہلے سال دے چکا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہو کر کے ایک الگ اور پھر ان کے ساتھ اور مجھے ترتیب دیں کہ وہ کب کب دیں گے. جو تقاضے ہیں بیرون کے اندرون کے بلایا کیسے دو بیچارے اپنی خدمت والی سال سال کے لیے تو ہیں وہ دے چکے ہیں. اب اگلے تقاضے ان کے سامنے رکھو. باقی حضرات قریب آؤ. نمبر ڈالو. اس میں نمبر ڈال دو. مولانا دے دو. اب یہ حضرات بتائیں سال سال کے لیے کون تیار ہے؟ نام بھی ڈال دو. بتاؤ کہاں کے آپ منمر. آگے آ جائیں. ہاں تم کوئی گروپ میں مالک اجارک میں میں میسج آتے نا میرے خالی آتا نا. چلے وہ خدمت کو کچھ بتائیے. یہ رکو میں ذرا دیکھ کے آتا پوزیشن. بتائیے اور فرماؤ. اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس نعمت کو امت پر خرچ کیا جائے, اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے. اور فرمائیے. آگے
आ जाओ सड़क सड़क जाओ आगे से जाओ आगे से आगे सर को आपको पूरी दुनिया में काम करना है। जी हाँ, आप किसी इलाके के नहीं है, किसी कौम के नहीं है, किसी कबीले के नहीं है, आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और आपके नाइब है। बताइए, एक एक साल के लिए और उसकी तरतीब भी आपके जिम्मे है, कब जाना है। हम ये नहीं कहते आज के आज चले जाओ, ये नहीं कहते। तरतीब के साथ साथ देना है ना। खड़े हो जाओ। रायगढ़ से बहुत बड़ा मसला है, खड़े हो जाता इजहार करें। आप महीना बताएं। और बताइए बहुत पैसा अपने जाने की तरतीब का महीना भी बताएं। हिसाब से आओ। हाँ क्या करो वो चिपल हिसाब से आ रहा है।